بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز اس عنوان کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ دین اسلام میں حسن اخلاق کی اہمیت و ضرورت۔ اس بات کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس حقیقت کی جانب متوجہ کیا گیا، فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی مسلمان کو وہی اخلاق و کردار اپنانا چاہیے، وہ اخلاق، وہ عظیم ترین اخلاق اور وہ بلند ترین سیرت و کردار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق و کردار تھا۔ اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور سیرت و کردار کس قسم کا تھا اور اس سلسلے میں کیا صورتحال تھی، اس بات کا اندازہ ہمیں یوں لگانا چاہیے کہ خود قرآن کریم میں خالق ارض و سماء کی طرف سے، اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے جن مقامات، جن بلند ترین مقامات پر فائز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس چیز کا تذکرہ یوں کیا گیا قرآن کریم میں، فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کا اخلاق تو بہت ہی عظیم ترین ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑی رحمت ہو گئی کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرتے ہیں۔ اگر نرمی کی بجائے آپ کے مزاج میں تلخی ہوتی اور یہ کہ سنگ دلی ہوتی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوتا کہ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سبھی لوگ آپ کو چھوڑ کر چلتے بنتے۔ مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ رحمت و ہمدردی کے جذبات اور یہ کہ سبھی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوش اخلاقی کے معاملات، آپ کے مزاج میں یہ نرمی، آپ کی یہ نرم مزاجی اور آپ کی یہ خوش گفتاری، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ آپ کے قریب آیا کرتے تھے، آپ کے قرب کو پسند کیا کرتے تھے اور یہ کہ آپ کی گفتگو کو سنتے، متاثر ہوتے، دین اسلام قبول کرتے اور یہ کہ اپنی زبانوں سے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے بھی وہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار و اظہار کیا کرتے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوش اخلاقی، یہ نرم دلی اور یہ خوش مزاجی۔ تو اس آیت میں در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اس حقیقت کی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء والمرسلین، اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین کے اس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ
اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بلند ترین مقام اور رتبے سے نوازا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بلند ترین مقام و مرتبہ یہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے یہ بلند ترین مقام و مرتبہ یہ چیز کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مزید وہ چیز کہ جو ضروری تھی وہ تھی خوش اخلاقی اور نرم گفتاری، کہ انسان کا لہجہ درست ہو اور انسان کا اخلاق اچھا ہو، انسان کے مزاج میں نرمی ہو اور دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ و سلوک وہ ہمیشہ خوش اخلاقی پر ہی مبنی ہوا کرے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے دین کی طرف، اپنے رب کے دین کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، اور یہ کہ والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ نصیحت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب کچھ لوگوں نے المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بس قرآن ہی تھا۔ یعنی اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کیسے تھے، مزاج کیسا تھا، بود و باش کیسی تھی، نشست و برخاست اور رفتار و گفتار کے طریقے کیسے تھے، عادتیں کیسی تھیں، تو وہ قرآن کا مطالعہ کر لے۔ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جس چیز کا قرآن میں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اور جس چیز سے قرآن میں اللہ کی طرف سے منع کیا گیا ہے، تو بس یہی سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ چلتا پھرتا قرآن کی عملی تفسیر، عملی مظاہرہ، جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو چلتا پھرتا قرآن، زندہ قرآن، بولتا ہوا قرآن اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ قرآن میں جو کچھ تھا وہی اس کی عملی تفسیر، وہی سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مبارکہ، یہ سب کچھ قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن میں اللہ کی طرف سے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اچھا سلوک کیا کرو، احسان کا معاملہ کیا کرو، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تو پسند فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور مثلا قرآن کریم میں فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ تم ہمیشہ خوش اسلوبی سے بات کیا کرو کہ انسان جب بھی کسی سے مخاطب ہو، ہم کلام ہو، گفتگو کی نوبت آئی ہو، تو انسان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ خوش اسلوبی سے بات کیا کرو، لہجہ نرم ہو، ادب اور تمیز ہو، دوسروں کے لیے دل میں عزت و احترام کے جذبات موجزن رہا کریں۔ تو جب قرآن میں اس قسم کے احکام دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، تو پھر ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مبارکہ انہی احکام کے مطابق ہی تھی، یعنی
خوش اخلاقی۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار، پاکیزہ اخلاق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن بلندیوں اور بلند ترین مقام و مرتبے پر فائز تھے کہ خود اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور عظیم ترین اخلاق کی تعریف کی گئی، خود اللہ کی طرف سے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کیفیت یہ رہا کرتی تھی کہ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اور یہ کہ مناجات اور آہ و فریاد کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے مزید حسن اخلاق کا سوال کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اللہ سے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ یا اللہ تو میری رہنمائی فرما بہترین اخلاق کی جانب، کہ بہترین اخلاق کی جانب تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ جو میری رہنمائی کر سکے۔ یا اللہ تو مجھے برے اخلاق سے محفوظ رکھنا، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے برے اخلاق سے محفوظ رکھ سکے۔ تو الغرض ناظرین کرام، اس قدر عظیم ترین اخلاق و کردار کہ اللہ کی طرف سے تعریف بیان کی گئی، لیکن اس کے باوجود حسن اخلاق کے معاملے میں اس قدر لگن، اس قدر توجہ، اس قدر تڑپ اور اس قدر فکر و جستجو کہ ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے مزید حسن اخلاق یعنی خوش اخلاقی کی دعا کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں امت کے لیے تعلیم ہے، اہم ترین تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں دعا کرنا کہ یا اللہ تو مجھے مزید حسن اخلاق کی نعمت عطا فرما، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں بھی یہی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمیں بقول اہل علم اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اخلاق کا معاملہ بھی رزق کے معاملے کی طرح ہے، کہ رزق کے بارے میں ہمیں دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان رزق میں فراوانی کے لیے محنت و کوشش کیا کرے، جستجو کیا کرے، مشقت کیا کرے، بھاگ دوڑ کیا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ اللہ سے دعا و فریاد، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کہ یا اللہ تو میرے حالات کو سدھار دے، مجھے رزق میں فراوانی عطا فرما کہ دونوں چیزیں ہوں بیک وقت، محنت و کوشش بھی اور اللہ سے دعا اور سوال بھی رزق میں فراوانی کے لیے۔ تو یہی معاملہ اخلاق کے بارے میں بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کیا کرے اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، کہ مثلاً اگر کسی کو یہ بات معلوم ہو کہ میرے اندر فلاں غلط اور بری عادت ہے، کوئی غلط قسم کی عادت ہے کہ مثلاً بے صبری ہے، جلد بازی ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، یا غیبت کی عادت ہے، چغلی کی عادت ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی بری عادتیں اگر کسی انسان میں ہوں تو اسے چاہیے کہ بتکلف کوشش کر کے ان عادتوں سے باز رہنے کا وہ اہتمام کیا کرے، فکر اور جستجو کیا کرے، مزید یہ کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہا کرے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا کرے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، یعنی محنت و کوشش، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے لیے خوش اخلاقی کے سلسلے میں
اللہ سے دعا و مناجات کا سلسلہ بھی قائم و دائم رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنے لیے حسن اخلاق کی دعا مانگا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں ہمارے لیے یہی پاکیزہ تعلیم ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ بظاہر کوئی چھوٹی سی، کوئی معمولی سی نیکی ہو، لیکن تم اسے معمولی سمجھ کر ترک کر دو، چھوڑ دو کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ اتنا ذرا سا کام۔ تو ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر نیکی بظاہر اگرچہ وہ معمولی ہو، چھوٹا سا کوئی کام ہو، لیکن اپنی جگہ اس کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر ایسی نیکی کا جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے ہو، کہ جس کا تعلق خوش اخلاقی سے ہو۔ تو فرمائے کہ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگرچہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر پیش آؤ۔ کسی کے ساتھ مسکرا کر پیش آنا بظاہر یہ معمولی سا عمل ہے، معمولی سی نیکی ہے، لیکن اسے معمولی نہ سمجھو کہ در حقیقت یہ بھی بہت اہم ترین کام ہے۔ اور یہاں یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، یہ جو طلق ہے اسے یوں طلق بھی پڑھا گیا ہے، اور طلیق بھی پڑھا گیا ہے، اور طلق بھی پڑھا گیا ہے کہ مسکرا کر پیش آنا، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، یہ اس کے معنی و مفہوم ہے، اور اس چیز کی اہمیت بیان کی گئی ہے اس حدیث میں۔ اسی طرح فرمائے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تم کسی کے ساتھ مسکرا کر پیش آؤ تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، کہ جس طرح انسان مال خرچ کیا کرتا ہے، روپیہ پیسہ خرچ کیا کرتا ہے تاکہ صدقہ ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری نہیں کہ روپے پیسے سے ہی صدقہ کیا کرے انسان، اس کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے یقیناً، لیکن دوسروں کے ساتھ مسکرا کر پیش آنا، اس کی بھی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اور وہ حدیث معروف ہے کہ ایک عورت، اس کے بارے میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، نفل نمازیں، صدقہ و خیرات، اور یہ کہ نفل روزے، ہر قسم کی نفل عبادت، اور اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن، بہت کچھ، ان تمام عبادات کی وہ خوب پابندی کیا کرتی ہے، لیکن یہ کہ جو اس کی زبان ہے، جو اس کی گفتگو ہے، وہ درست نہیں ہے، اس کے لہجے میں سختی ہے، درستی ہے، کہ لوگ اس کی گفتگو کی وجہ سے تنگ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، دل آزاری کیا کرتی ہے وہ لوگوں کی اپنی گفتگو کے ذریعے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو جہنمی ہے، کہ تمام تر اس کی عبادات، یہ نفلی روزے، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن، یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہیں آ سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ تو اس سے ناظرین کرام، حسن اخلاق کی اہمیت اور ضرورت کو ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔